بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. قد أفلح المؤمنون. Successful indeed are the believers, الذين هم في صلاتهم خاشعون. who are humble in their prayers, والذين هم عن اللغو معرضون. and who shun vain conversation, والذين هم للزكاة فاعلون. and who are bearers of the poor due, والذين هم لفروجهم حافظون. and who guard their modesty, إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. save from their wives or the slaves that their right hands possess, for them they are not blameworthy. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. But whoso craveth beyond that, such are transgressors. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے تعلق قائم کرنے میں انہیں ملامت نہیں، اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں. سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. اللہ کے نیک بندوں کی صفات. سنن نسائی میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق کی بابت آپ سے سوال ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ کا خلق یعنی اخلاق قرآن تھا. پھر ان آیتوں کی یحافظون تک تلاوت فرمائی اور فرمایا یہی اخلاق رسول اللہ کے تھے. مسند حاکم کی ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن پیدا کی اور اس میں درخت وغیرہ اپنے ہاتھ سے لگائے تو اسے دیکھ کر فرمایا کچھ بول. اس نے یہی آیتیں تلاوت کی جو قرآن میں نازل ہوئیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مؤمن مراد کو پہنچ گئے، وہ سعادت پا گئے، انہوں نے نجات پالی. ان مؤمنوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خوف الہی رکھتے ہیں، خشوع اور سکون کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، دل حاضر رکھتے ہیں، نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، بازو جھکے ہوئے ہوتے ہیں. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان کی نگاہیں نیچی ہو گئیں، سجدے کی جگہ سے اپنی نگاہ نہیں ہٹاتے تھے. اور یہ بھی مروی ہے کہ جانماز سے ادھر ادھر ان کی نظر نہیں جاتی تھی. اگر کسی کو اس کے سوا عادت پڑ گئی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لے. بس یہ خشوع و خضوع اسی شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جس کا دل فارغ ہو، خلوص حاصل ہو اور نماز میں پوری دلچسپی ہو اور تمام کاموں سے زیادہ اسی میں دل لگتا ہو. چنانچہ سنن نسائی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خوشبو عورتیں زیادہ پسند ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. سنن نبی داؤد میں ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے نماز کے وقت لونڈی سے کہا کہ پانی لاؤ، نماز پڑھ کر راحت حاصل کروں. تو سننے والوں کو ان کی یہ بات گراں گزری. آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے اے بلال اٹھو اور نماز کے ساتھ ہمیں راحت پہنچاؤ. پھر اور وضع بیان ہوا کہ وہ باطل سے، شرک سے، گناہ سے اور ہر ایک بیہودہ اور بے فائدہ قول و عمل سے بچتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. وہ لغو بات سے بزرگانہ گزر جاتے ہیں، وہ برائی اور بے سود کاموں سے اللہ کی روک کی وجہ سے رک جاتے ہیں. اور بس ان کا یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ مال ادا کرتے ہیں. اکثر مفسرین یہی فرماتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ آیت مکی ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت ہجرت کے دوسرے سال میں ہوئی ہے.
پھر مکی آیت میں اس کا بیان کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل زکوٰۃ تو مکے میں ہی واجب ہو چکی تھی. ہاں اس کی مقدار، مال کا نصاب وغیرہ یہ سب احکام مدینے میں مقرر ہوئے. دیکھیے سورہ انعام بھی مکیہ ہے اور اس میں بھی زکوٰۃ کا حکم موجود ہے. چنانچہ سورہ انعام کی آیت نمبر 141 میں اللہ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یعنی کھیتی کے کٹنے والے دن اس کی زکوٰۃ ادا کر دیا کرو. ہاں یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ مراد زکوٰۃ سے یہاں نفس کو شرک و کفر کے میل کچیل سے پاک کرنا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس کی آیت نمبر 9 میں فرمایا قد افلح من زکاہا، اس شخص نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اس نے فلاح پا لی، اور جس نے اسے خراب کر لیا وہ نامراد ہوا. یہی ایک قول سورہ فصلت کی آیت نمبر 6 وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ میں بھی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت میں دونوں زکاتیں ایک ساتھ مراد لی جائیں، یعنی زکات نفس بھی اور زکات مال بھی. فی الواقع مومن کامل وہی ہے جو اپنے نفس کو بھی پاک رکھے اور اپنے مال کی بھی زکات دے. واللہ اعلم. پھر اور اہل ایمان کا وصف بیان فرمایا کہ وہ سوائے اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے اور عورتوں سے اپنے نفس کو دور رکھتے ہیں، یعنی حرام کاری بدکاری سے بچتے ہیں، زنا لواطت وغیرہ سے اپنے تئیں بچاتے ہیں. ہاں ان کی بیویاں جو اللہ نے ان پر حلال کی ہیں اور جہاد میں ملی ہوئی لونڈیاں جو ان پر حلال ہیں، ان کے ساتھ ملنے یعنی ہم بستری کرنے میں کوئی ملامت اور حرج نہیں. جو شخص ان کے سوا اور طریقوں سے یا اوروں سے خواہش پوری کرے وہ حد سے گزر جانے والا ہے. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے غلام کو لے لیا، یعنی اس کے ساتھ ہم بستری کر بیٹھی اور اپنی سند میں یہی آیت پیش کی. جب عمر رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے صحابہ کے سامنے اس معاملے کو پیش کیا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس نے غلط معنی مراد لیے. اس پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس غلام کا سر منڈوا کر جلا وطن کر دیا اور اس عورت سے فرمایا اس کے بعد تو ہر مسلمان پر حرام ہے. لیکن یہ اثر منقطع ہے اور ساتھ ہی غریب بھی ہے. امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اسے سورہ مائدہ کی تفسیر کے شروع میں وارد کیا ہے، لیکن اس کے وارد کرنے کی موضوع جگہ یہی تھی. اسے عام مسلمانوں پر حرام کرنے کی وجہ اس کے ارادے کے خلاف اس کے ساتھ معاملہ کرنا تھی. واللہ اعلم. امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے موافقین نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے خاص پانی نکال ڈالنا حرام ہے، یعنی جلد کرنا، آدمی کا مشت زنی کر کے اپنی منی کو اپنی شرمگاہ سے نکال دینا، کیونکہ یہ بھی ان دونوں حلال صورتوں یعنی بیوی کے ساتھ ہم بستری یا جنگ میں ملنے والی لونڈی کے علاوہ ہے. اور مشت زنی کرنے والا شخص بھی حد سے آگے گزر جانے والا ہے،